اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج شوال کی 4 تاریخ ہے اور سپتمبر کی 3 تاریخ، اور آج ہم سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 190 سے لے کر 194، 190 سے لے کر 194 تک کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العلي العظيم۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات و دن کے آنے جانے میں ان صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی خلقت میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بنایا، تو ہر برائی سے پاک ہے، اب تو ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ۔ اے ہمارے رب، تو جسے دوزخ میں ڈال دے اسے تو نے ذلیل و خوار کر دیا، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اے پالنے والے، ہم نے ایک منادی کی آواز سنی جو ایمان کی طرف یہ کہہ کر بلا رہا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ پروردگار، اب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری کوتاہیوں کی پردہ پوشی فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا خاتمہ کر۔ اے پروردگار، تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے جو وعدہ کیا ہے اسے پورا فرما، اور قیامت کے دن ہمیں ذلیل و رسوا نہ کر، کیونکہ تو کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ 5 آیتیں ہیں جو قرآن مجید کی چند اہم آیتوں میں سے وہ آیات ہیں کہ جن کی ایک خاص شان ہے، خاص انداز ہے اور ایک خصوصی تاثیر ہے ان کے پڑھنے کی۔ ان آیتوں کا خلاصہ 2 لفظوں میں آتا ہے، وہ ہے ذکر اور فکر، اور ذکر و فکر کا خلاصہ ایک لفظ میں آتا ہے اور وہ ہے عقل۔
اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کرنا، اللہ کی تخلیقات میں، اس کائنات میں غور و فکر کے ذریعے توحید خالص اور اس کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل کرنا، یہ بہت اہم آیات ہیں، اور انہی آیات کی اہمیت کی بنا پر ائمہ اطہار علیہم السلام کی طرف سے یہ تاکید ہے کہ نماز شب کے لیے جب آپ اٹھیں تو ان آیتوں کی تلاوت کریں، اس سے پہلے کہ آپ نماز شب شروع کریں۔ بلکہ یہ بھی ہے کہ کبھی نماز فجر کے بعد اگر لیٹنا ہو یا سونا ہو تو لیٹ کر سونے سے پہلے ان آیتوں کی تلاوت کر لیں نماز فجر کے بعد۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے روایت ہے جسے ثعلبی نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اسلام جب بھی رات میں نماز تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو پہلے مسواک کرتے تھے، اس کے بعد پھر آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور ان آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے، ان فی خلق السماوات والارض سے لے کر فقنا عذاب النار تک ان دو آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ حضرت علی کے ایک صحابی نے یہ بیان کیا ہے کہ ایک رات میں وہ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی مجھے نیند نہیں آئی تھی، میں نے دیکھا کہ مولا اٹھے رات کو نماز کے لیے اور اٹھ کر انہوں نے ان آیتوں کی تلاوت کی۔ اس کے بعد پھر مجھے آواز دی اور کہا کہ اے نوف تم جاگ رہے ہو یا سو رہے ہو؟ تو کہا مولا جاگ رہا ہوں۔ تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ اس نے کہا کہ میں جاگ رہا ہوں اور اس آسمان کو وسیع و عریض آسمان کو دیکھ رہا ہوں اور غور کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس زمین کی آلودگیوں کو قبول نہیں کیا، یعنی اس زمین میں رہ کر صرف اپنی جسم پر توجہ دینا اور مادیت پر غور و فکر کرتے رہنا اور صرف اپنے اس مختصر سی جو زندگی اللہ نے زمین پر دی ہے اسی کے بارے میں صبح و شام سوچتے رہنا، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ کامیاب وہ لوگ ہیں اور خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور اپنی آخرت بناتے ہیں، نہ کہ صرف دنیا پر توجہ دیتے ہیں۔ یہ مفہوم تھا امام کا۔ بہرکیف اس سے پہلے کی آیت جہاں آیت تمام ہوتی ہے اس میں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ پر بات ہوئی تھی کہ تمام زمین و آسمان کی ملکیت اللہ کی ہے، ملک، حکومت، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ تو اس کے ملک اور قدرت کا ذکر اس آیت میں ہوا، تو اس کے بعد ابھی آیت شروع ہوتی ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے آیتیں ہیں۔ بڑی دلچسپ آیات ہیں یہ، ان پر کافی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ہم آج کوشش کریں گے کہ ان پانچوں آیتوں پر گفتگو کر لیں، اس لیے کہ ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو زمین و آسمان کی تخلیق میں نشانیاں ہیں، اور لیل و نہار، دن اور رات کے آنے جانے میں، ان دونوں کا ذکر کیوں کیا؟ حالانکہ متعدد مقامات پر قرآن میں جب اللہ کی تخلیقات کا ذکر آتا ہے تو کبھی سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، سیاروں کا، کواکب کا ذکر آتا ہے، اور بہت سی ایسی آیتیں اللہ کی جانب سے پیش کی گئی ہیں۔ سورہ روم میں آپ دیکھیں وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ وَمِنْ آیَاتِهِ، ایک لمبی طولانی فہرست ہے
کہ جس میں اللہ کی آیتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیاں کن کن چیزوں میں، آپ جس چیز کو دیکھیں اس میں آپ کو اللہ کی نشانی نظر آئے گی، اللہ کی توحید اور اللہ کی صفات کے جلوے آپ کو نظر آئیں گے۔ لیکن یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے، توجہ کیجیے گا، ایک تو زمین و آسمان، دوسرے لیل و نہار۔ تو ان دو کا ذکر کیوں ہے اس طرح؟ اگر آپ توجہ سے دیکھیں تو آپ کو ایک بڑا لطیف اشارہ ملے گا اس بات کی جانب کہ چونکہ اس کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، کسی شے کو سمجھنے کے لیے یا کسی چیز کا تذکرہ کرنے کے لیے دو چیزوں کا حوالہ دیا جاتا ہے، ان دو کے حوالے کے بغیر کسی شے کا، یعنی آپ ہسٹری لکھیں، آپ بات کریں، کسی کا ذکر کریں، دو کے بغیر وہ ذکر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یا تو آپ ذکر کرتے ہیں کسی شے کے مکان کے تعلق سے یا زمان کے تعلق سے، مکان یا زمان، ٹائم اور اسپیس، ہر شے اسی کے اندر ہے۔ کسی بات کا تذکرہ، کسی شے کا وجود ٹائم سے جڑا ہوا ہے اور اسپیس سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے علاوہ۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی تخلیق میں جتنی چیزیں ہیں وہ کسی ایک ٹائم میں کنفائنڈ ہیں یا کسی اسپیس میں کنفائنڈ ہیں۔ یہاں پر دونوں کا ذکر کر دیا، ان فی خلق السماوات والارض، یہ اسپیس ہے، واختلاف اللیل والنہار، یہ ٹائم ہے۔ یعنی زمان و مکان کے جس پہلو پر آپ غور کریں، جس اسپیکٹ پر آپ غور کریں، اس میں لآیات لأولی الالباب، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ لیکن یہ قرآن کی بلاغت ہے، حالانکہ صاحبان عقل کا ذکر قرآن نے کئی جگہ کیا ہے، لقوم یعقلون، صاحبان عقل، جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آیتیں، لیکن یہاں پر یعقلون نہیں ہے، لأولی الالباب ہے۔ اولی الالباب کا ترجمہ وہی ہے صاحبان عقل، لیکن عقل میں اور لب میں فرق ہے۔ الباب لب کی جمع ہے، لب عقل کو کہتے ہیں مگر ہر عقل کو نہیں، اس عقل کو لب کہتے ہیں جو خالص ہو، جس پر کوئی زنگ نہ آیا ہو، جو ہر شائبے سے، شبہے سے، ڈاؤٹ سے خالی، صاف، پاک عقل ہو، اس کلین کلیئر عقل کو لب کہا جاتا ہے۔ تو یہ زمین و آسمان، یہ کائنات، یہ دن اور رات کا آنا جانا، اس میں بڑی علامتیں ہیں، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، اس میں بڑے دروس ہیں، لیکن یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صاحبان عقل کے لیے ہیں، ہر صاحب عقل کے لیے بھی نہیں ہے، بلکہ ان صاحبان عقل کے لیے ہیں جن کی عقل پر دنیاوی مادیت کے زنگ نہ لگے ہوں، بلکہ ان کی عقل صاف ستھری خالص ہو، خالص عقل، کلیئر عقل۔ اس عقل سے جب انسان غور کرے گا پاک صاف فطرت کے ساتھ، تو اس کو اس کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے۔ اس عقل سے غور نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے وہ بہت بڑا سائنٹسٹ بن جائے، وہ اس کائنات کی حیرت انگیز نظم و ضبط پر توجہ کرتا رہے، لیکن وہ خالق تک نہیں پہنچ پائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ خالص عقل سے غور نہیں کر رہا ہے۔ اس کے غور کرنے میں اس کا ایک ہدف ہے، اس کا ایک کچھ اور مقصد ہے، اس کے توجہ کرنے میں وہ کسی شے کو ڈسکور کرنا چاہ رہا ہے، بس اس کا مقصد ڈسکوری ہے۔ ڈسکوری کا بھی مقصد اس کا نام و نمود ہے، نام و نمود کا بھی مقصد اس کا پیسہ ہے، دولت ہے، اور وہ بھی اس کا سارا ہدف اور مقصد دنیا ہے۔ تو جب عقل جو ہے وہ ان اہداف کے زنگ میں دب جائے، جو صرف دنیاوی اہداف ہیں، دنیاوی مقاصد ہیں، دنیاوی منافع ہیں، ان میں عقل دب گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خالص عقل نہیں رہی۔ خالص عقل وہ ہے کہ جس میں شائبے نہ ہو، جس میں کسی طرح کا کوئی ایفیکٹ باہری خارجی نہ ہو اس کے اوپر، وہ عقل صاف ستھری اور کلین عقل ہے۔ اگر ایسی عقل کسی کے پاس ہے تو اس کے لیے زمین و آسمان میں اور گویا کہ دن اور رات کے آنے جانے میں یا زمان و مکان میں ہر طرح کی نشانیاں ہیں۔
اب آئیے دیکھیں کہ اولی الالباب کہہ دیا، ٹھیک ہے، معلوم ہو گیا کہ ہر صاحب عقل کے لیے نشانیاں نہیں ہیں، بلکہ صاحبان عقل سلیم کہہ سکتے ہیں اس کو، سلیم، پاک، صاف ستھری سی عقل، کلین۔ ابھی جو عقل سلیم ہے، جن کے پاس عقل سلیم ہے، ان کے لیے نشانیاں ہیں، کائنات کے ذرے ذرے میں ان کے لیے اللہ کے قدرت کی، اللہ کے وجود کی نشانیاں ہیں۔ لیکن بعد کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تمام صاحبان الباب کے لیے بھی نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ عقل جو ہے ہر لب، اس کو مفردات راغب میں راغب اصفہانی نے اس کو یوں لکھا ہے کہ کل لب عقل ولیس کل عقل لبا۔ ہر لب عقل ہے مگر ہر عقل لب نہیں ہے، یعنی منطق کے لحاظ سے اگر اس کو آپ کہیں تو اس میں عام خاص مطلق کی نسبت ہے۔ تو لب والے لوگوں کے لیے، جن کے پاس خالص عقل ہے، ان کے لیے ہے، مگر وہ بھی سب نہیں، سارے صاحبان عقل سلیم کے لیے بھی نہیں ہے۔ اس میں پھر ایک اور شرط لگا دی، کیا؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ لوگ جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہر صاحب عقل کے لیے نشانی نہیں ہے، ہر صاحب عقل سلیم کے لیے بھی نشانی نہیں ہے۔ اس صاحب عقل سلیم کے لیے نشانی ہے جو ذکر خدا کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے۔ یہ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کیا مطلب؟ اس کے کئی مفاہیم ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر حالت میں، ہر کیفیت میں، اس لیے کہ انسان کی یہی تین کیفیتیں ہیں، یا انسان کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھتا ہے، یا لیٹتا ہے، چوتھی کوئی اس کی صورت نہیں ہے۔ چوتھی جو صورتیں ہیں وہ وقتی ہیں، مثلا رکوع کر رہا ہے یا سجدہ کر رہا ہے، لیکن وہ اپنی ضرورت کے مطابق اس کی زندگی کا حصہ نہیں ہے رکوع اور سجدہ، وہ عبادت ہے جو وقتی طور پر وہ انجام دے رہا ہے۔ تو یا تو وہ کھڑا ہوتا ہے کسی کام کے لیے، یا بیٹھ کر کوئی کام انجام دیتا ہے، یا لیٹ جاتا ہے۔ تو ان تینوں کا ذکر کر کے یہ بات کہی کہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، نہیں، بیٹھے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، اور لیٹے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر ہو رہا ہے۔ ایک پہلو اس کا یہ۔ دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کے بھی یہی تین حالتیں ہیں۔ چنانچہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامن سے مراد اس شخص کی عبادت ہے جو صحت مند ہے۔ نماز جب آپ پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ تو کھڑے ہو کر جو نماز پڑھتے ہیں وہ صحت مند لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، تو فرماتے ہیں وہ قعودن سے مراد بیمار لوگ ہیں۔ بیمار ہیں، کھڑے نہیں ہو سکتے، تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو۔ پڑھیں گے ضرور، اللہ کا ذکر ضرور ہوگا، کھڑے ہو کے ہوگا، نہیں کر سکتے تو بیٹھ کے ہوگا۔ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، امام فرماتے ہیں کہ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ سے مراد زیادہ بیمار ہیں، یعنی اب وہ بیٹھ بھی نہیں سکتے، اتنے بیمار ہیں۔ لیکن جب بیٹھ نہیں سکتے تو اب ایسا نہیں کہ اب نماز نہیں پڑھیں گے، اگر بیٹھ نہیں سکتے تو لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی ذکر خدا کرنا وہ لازمی سمجھتے ہیں۔ کون؟ صاحبان عقل۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ نے نماز واجب قرار دی ہے، ظاہر حدیث یہاں تمام ہو گئی۔ اللہ نے نماز واجب قرار دی ہے، اور نماز ذکر خدا ہے، اور نماز کسی قیمت پر انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ کوئی ایسی سچویشن آتی ہی نہیں، کوئی ایسا ایکسکیوز ہے ہی نہیں کہ انسان یہ کہ اس وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں، کوئی وجہ ہے ہی نہیں۔ کھڑا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے پڑھو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا، لیٹ جاؤ، لیٹ کے پڑھو۔ لیٹ کے سیدھا ہو کے نہیں پڑھ سکتا، دائیں طرف رخ کر کے پڑھ لو۔ وہ نہیں کر سکتا، میرا بازو دکھ رہا ہے، بائیں طرف کر لو۔
بائیں طرف کا بھی بازو دکھ رہا ہے تو بھائی جس طرح پڑے ہوئے ویسے پڑھ لو، اشاروں سے کر لو، اشاروں سے صرف جس سچویشن کہیں پڑے تو ہو، کہیں لیٹے تو ہو، کہیں کچھ تو ہو، یعنی کس کیفیت میں ہو اسی کیفیت میں اشاروں سے نماز پڑھ لو۔ تو نماز کی معافی نہیں ہے اس لیے کہ وہ ذکر خدا ہے، یہ تو ہے اللہ کی طرف سے واجب ہونا، یہاں یہ بات نہیں کہی جا رہی ہے، کیونکہ واجب جب ہوتا ہے نا تو انسان کو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کا دل چاہ رہا ہو یا نہیں چاہ رہا ہو، اس کو واجب ہے تو اس کو کرنا ہی ہے، ڈیوٹی ہے۔ یہاں یہ بات نہیں، یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، صاحبان عقل خود اپنی عقل سے سمجھ کر اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کر کے، اللہ کے وجود کا یقین رکھ کر، اپنی معرفت میں اضافہ کر کے وہ ذکر خدا کرتے ہیں، اور پھر جب ذکر کرتے ہیں تو ہر حالت میں کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں، آپ سیکوینس دیکھیں، آپ صفات دیکھیں ان لوگوں کی جن کی یہاں تعریف کی جا رہی ہے، اور ان لوگوں کی کہ جن کے لیے یہ کائنات کی آیتیں مفید ہیں، کارآمد ہیں، ورنہ اگر ایسی بات ہوتی تو پوری دنیا کے تمام انسان مسلمان ہو جاتے، سب خود بخود مومن ہو جاتے، اس لیے کہ کائنات میں جب نشانیاں موجود ہیں تو سب دیکھیں مومن ہو جاتے۔ کیا سب بیوقوف ہیں اس دنیا میں، بے عقل ہیں اس دنیا میں سب؟ کہ نہیں، سب بڑے عقل مند ہیں۔ عقل مند ہیں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ صاحبان عقل کے نشانیاں ہیں، کہاں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں؟ وہ لوگ تو نشانی کو نہیں سمجھ رہے، تو اس لیے صفات بیان کی۔ کون سے صاحبان عقل؟ وہ صاحبان عقل جن کی عقل خالص اور نمبر 1۔ دوسری بات یہ کہ وہ صاحبان عقل جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حالت میں، یہ نمبر 2۔ اب اس کے بعد تیسری ایک اور صفت بیان کی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق میں علامتیں ہیں، آیتیں ہیں ان لوگوں کے لیے صرف، نہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ دیکھیں قرآن جس انداز سے بیلنسڈ میسج دیتا ہے اس پر غور کریں آپ۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو لوگ زمین و آسمان کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ پہلے کہا کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں آیتیں ہیں، آیتیں ہیں صاحبان عقل کے لیے۔ اس کے بعد کہا کہ ان صاحبان عقل کے لیے کہ جن کی عقل پاک صاف ہے۔ پھر کہا وہ صاحبان عقل جن کی عقل پاک صاف ہے جو ذکر خدا کرتے ہیں۔ پھر کہا نہیں، نہ صرف وہ لوگ جو ذکر خدا کرتے ہیں، جو تخلیق میں غور بھی کرتے ہیں، یعنی غور نہیں کرے گا، صاحب عقل بھی ہے، عقل سلیم بھی ہے اس کے پاس، ذکر خدا بھی کر رہا ہے، غور ہی نہیں کر رہا ہے، توجہ ہی نہیں کر رہا ہے، تب غور ہی نہیں کر رہا ہے، فکر ہی نہیں کر رہا ہے تخلیق کائنات میں، تو اسے کچھ نہیں ملنے والا، اس زمین اس کائنات کی آیات الہی سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ کچھ سمجھ نہیں پائے گا، وہ اللہ کو نہیں سمجھ پائے گا، چاہے کتنا بھی ذکر کرتا رہے، کتنی نمازیں پڑھتا رہے، اس کی نمازیں بیکار ہوں گی، اس لیے کہ وہ فکر ہی نہیں کر رہا ہے۔ بغیر فکر کے جو نماز ہے، بغیر غور و فکر کے جو انسان نماز پڑھتا ہے یا اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس ذکر کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اس لیے التفکر ساعہ افضل من عبادت السنہ، ایک گھنٹہ، ایک گھڑی بیٹھ کر کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرنا اور اپنی معرفت میں اضافہ کرنا 1 سال کی مسلسل عبادت سے بہتر ہے، اور بعض روایات میں 70 سال کی عبادت سے بہتر بتایا گیا ہے، صرف ایک ساتھ غور و فکر کرنا۔ اس لیے کہ اسلام بغیر عقل عبادت کو انکریج نہیں کرتا قطعاً، اسلام بیس ہی کرتا ہے عقل کے اوپر، تو وہ عبادت اسلام میں اہمیت رکھتی ہے جو توجہ کے ساتھ ہو، جو غور و فکر کے ساتھ ہو۔ تو یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، یہ دوسری صفت بیان کی۔ تو اب یہاں سے 2 لفظ سامنے آئے، ایک ہے ذکر یذکرون اللہ، دوسرا ہے فکر یتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ یہاں ہے بیلنس، اور یہی وہ چیز ہے کہ اگر اس حقیقت کو انسان سمجھ جائے تو اسلام کو سمجھ جائے گا۔ اسلام ان لوگوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا جو صرف ذکر کرتے ہیں بغیر فکر کے، اور ان کو بھی اسلام اہمیت نہیں دیتا جو فکر تو کرتے ہیں ذکر نہیں کرتے۔ اس لیے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، کچھ لوگ ہیں جب دیکھو بس صرف اللہ کا ذکر کیے جا رہے ہیں، ان کو کچھ معرفت ہی نہیں اللہ کی، خدا کی کوئی معرفت نہیں ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں، ہم ان واقعات میں نہیں جانا چاہتے،
اتنا وقت نہیں ہے، ورنہ آپ دیکھیں ایسے نہ جانے کتنے واقعات تاریخ میں ہیں، انبیاء کی تاریخ میں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے. مثلا حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے، صرف اشارہ کر کے گزرنا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ جناب وہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کا خوب اللہ کو یاد کر رہا ہے، بڑی عبادت کر رہا ہے. اس کی عبادت سے بڑی ان کو حیرت ہوئی اور آئے کہ تم اتنی صبح و شام اللہ کی عبادت کس طرح کرتے ہو؟ کہا بس کر رہا ہوں، اور بڑی اچھی جگہ ہے جہاں تم رہتے ہو. تو اس نے کہا ہاں اچھی تو جگہ ہے، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، مگر مجھے ایک چیز کا بڑا افسوس ہے. کہ کیا؟ کہ دیکھو اتنا شاندار میرے پاس یہ فارم ہے اور یہ جنگل اتنا ہرا بھرا ہے، اگر اللہ کا گدھا ہوتا کہیں تو میں اس کو یہاں چراتا لے جا کے. اس وقت جناب موسیٰ نے کہا بتاؤ، سال ہا سال سے عبادت کر رہا ہے، اس کو یہ تک پتہ نہیں کہ اللہ کون ہے، کس کی یہ عبادت کر رہا ہے. تو باہر کیف اس طرح کی عبادت کرنے والے بغیر معرفت کے آپ کو ملیں گے، اور بہت ملیں گے، بہت، بلکہ بڑی اکثریت ان لوگوں کی ہے جو بغیر معرفت کے عبادت کرتے ہیں. معرفت کے ساتھ 2 رکعت نماز جو پڑھ لے، وہ زمین و آسمان کی تمام گویا اس کو خیر و خوبی حاصل ہو گئی اور مل گئی. اسے کوئی شے اس سے چھوٹی نہیں، ہر چیز اس کو مل گئی اگر اس نے 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ پڑھ لی. مگر یہ 2 رکعت نماز معرفت کے ساتھ پڑھنا یہی بڑی بات ہے. تو کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو صرف عبادت کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں بغیر معرفت کے. دوسری طرف کچھ اور لوگ ہیں جو فکر کرتے ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ان سے زیادہ کون غور و فکر کرتا ہے اللہ کی تخلیق میں. اگر وہ لوگ غور و فکر نہیں کریں تو وہ ڈسکوری کر نہیں سکتے، وہ انوینشن کر نہیں سکتے، وہ سائنس کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے کہ سائنس ہے کیا؟ سائنس اللہ کی تخلیق ہے. اللہ کی تخلیق میں غور و فکر کا نام سائنس ہے. سائنٹسٹ ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں، تو غور تو کر رہے ہیں، یعنی فکر کر رہے ہیں مگر ذکر نہیں کر رہے ہیں، یعنی اللہ تک پہنچ نہیں رہے ہیں، اس خالق تک کہ جس نے اس عظیم الشان کائنات کو پیدا کیا. یہ شاندار نظم و ضبط اس کائنات کا ہر سائنٹسٹ کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ یہ سوچے کہ یہ حیرت انگیز نظم و ضبط اس کائنات میں کس نے قائم کیا. اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ عالم وجود میں آ جائے؟ مگر نہیں کرتے، اس پر وہ توجہ نہیں کرتے، نہ اس خالق کا ذکر کرتے ہیں کہ جس نے اس کائنات کو پیدا. غور کر رہے ہیں، ذکر نہیں کر رہے ہیں. تو اسلام نے یہ بیلنس رکھا. گویا کہ عقل سلیم کی علامت یہ ہے. صاحبان عقل کون ہیں اسلام کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں؟ صاحبان عقل وہ ہیں جن کے لیے اس کائنات میں آیتیں ہوں. صاحبان عقل وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کریں. صاحبان عقل وہ ہیں جو ذکر کریں فکر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ. اور جب معرفت کے ساتھ غور و فکر کرتے ہیں تو ان کی زبان سے یہی جملہ نکلتا ہے فوراً، کیا؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اسے باطل خلق نہیں کیا. ربنا، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں، فوراً لفظ رب ان کی زبان پر آتا ہے. رب یعنی پالنے والے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ غور و ذکر، حالانکہ اس سے پہلے ذکر الہی کر چکے ہیں، لیکن غور جب کرتے ہیں، فکر جب کرتے ہیں تو ان کی زبان پہ یہ آتا ہے ربنا، اے ہمارے پروردگار، ما خلقت ھذا، تو نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں کیا، بیکار پیدا نہیں کیا. اس لیے کہ جب دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ درخت ہے، آپ ایک پتا ہے، گھاس ہے، اس کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا. کسی شے کو دیکھتے ہیں، کسی ذرے کو، کسی قطرے کو دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہی آتا ہے، وہ یقین سے کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اس کو بیکار پیدا نہیں کیا. جب یہ کہتے ہیں کہ کائنات کو بیکار پیدا نہیں کیا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر سوچیں گے کہ ہم کو تو نے کیسے عبث پیدا کر دیا. یہ ممکن نہیں کہ تو ہم کو بیکار پیدا کر دے. تو اس کائنات کو باطل خلق نہیں کیا. اور لفظ باطل، عبث یہاں لفظ استعمال نہیں کیا ہے، باطل استعمال کیا ہے، یعنی حق. اس لیے کہ یہاں گویا کہ عدل الہی کا اعتراف کیا جا رہا ہے کہ اس کائنات کو تو نے ہر شے کو بالکل مناسب اور متوازن اور انتہائی اعتدال کے ساتھ خلق کیا ہے. ہر شے اپنی جگہ پر ہے، کوئی چیز ہٹ جائے. ٹائم اینڈ اسپیس کی بات ہو رہی تھی
کہ ٹائم اینڈ اسپیس میں سے اگر اس کائنات کا جو نظام ہے اس میں 1 منٹ کا فرق آ جائے تو تباہی آ جائے گی. اگر 1 انچ کا ایک تھوڑے سے اگر فاصلے کا فرق آ جائے جو گریویٹی ہے تو یہ زمین و آسمان تباہ ہو سکتے ہیں. اللہ نے ہر شے کو ٹائم اینڈ اسپیس کے بہت ہی باریک کیلکولیشنز کے نظام کا تابع بنا دیا ہے. ما خلقت ھذا باطلا فقنا عذاب النار. جیسے ہی عدل الہی کا اعتراف کہ تو نے اس کائنات کو باطل نہیں بنایا, بیکار نہیں بنایا, عبث نہیں بنایا, اس کا کوئی مقصد ہے, اس کائنات کا مقصد ہے. جب اس کائنات کا مقصد ہے تو میرے بھی وجود کا مقصد ہے, مجھ کو بھی تو نے بیکار نہیں بنایا. جب مجھ کو تو نے بیکار نہیں بنایا, میرا بھی کوئی مقصد ہے, تو یا اللہ وہ مقصد میرا حل ہو. فقنا عذاب النار, تو ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. دیکھیں فوراً ہی غور و فکر کا نتیجہ نہ صرف اللہ کے وجود کی طرف انسان کو لے جاتا ہے بلکہ قیامت کا وجود اور جزا و سزا کا تصور بھی غور و فکر ہی سے انسان کو آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصول دین کی بات ہو رہی ہے. یہ جو اصول دین ہیں یہ عقل سے انسان کو سمجھ میں آ سکتے ہیں, ان کی بنیاد عقل ہے. ضرورت نہیں ہے کہ کوئی نبی آئے اور آ کر تم کو بتائے کہ لو دیکھو اللہ موجود ہے. نہیں, عقل سے پہلے ہم نے خدا کو سمجھا ہے کہ کوئی ہونا چاہیے, پھر نبی آتا ہے اور وہ آ کر ہمیں صحیح راستہ دکھاتا ہے. اس کے بعد کی آیت اسی طرف اشارہ دے رہی ہے. ربنا انک من تدخل النار فقد اغزیتہ. پہلے تو وہ شخص کہ جو اللہ کے اس تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے, غور و فکر کر کے وہ نہ صرف اللہ کے وجود پر ایمان لاتا ہے بلکہ عدل الہی پر ایمان لاتا ہے. نہ صرف عدل الہی پر ایمان لاتا ہے بلکہ قیامت پر ایمان لاتا ہے, اور قیامت کے جزا و سزا پر ایمان لاتا ہے, اور جہنم کی آگ سے اللہ سے پناہ مانگتا ہے, اور یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ پروردگار اگر تو نے کسی کو جہنم میں ڈال دیا فقد اغزیتہ, وہ رسوا ہو گیا, تو نے اس کو رسوا کر دیا. یعنی عزت ہی کے لیے انسان اس دنیا میں سب کچھ کرتا ہے, میرا نام ہو, میری عزت ہو, مجھے لوگ نہیں. یہاں فقد اغزیتہ, وہ رسوا ہو جائے گا جس کو تو جہنم میں ڈال دے گا. وما للظالمین من انصار, ظالموں کا کوئی ناصر اور کوئی مددگار نہیں ہے. توجہ کی بات یہاں یہ ہے کہ قیامت کے دن ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن کسی کا کوئی مددگار نہیں ہے, نہیں, ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو ظالم نہیں ہیں, جو عادل ہیں, ان کا مددگار ہے. یہیں سے شفاعت ثابت ہوتی ہے جس کا ذکر قرآن نے جگہ جگہ کیا. ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن کسی کا کوئی مددگار نہیں. شفاعت ہونا پھر کس لیے؟ انبیاء شفاعت کریں گے, اولیاء شفاعت کریں گے, خود مومنین شفاعت کریں گے. یعنی جس کو خدا اجازت دے گا وہ شفاعت کرے گا. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا اس کے اذن کے سوا؟ تو شفاعت نصرت ہے, مدد ہے نا, کسی کی مدد کرنے کا نام شفاعت ہے. تو شفاعت ہوگی مگر ظالموں کی نہیں ہوگی. بڑی دلچسپ بات ہے یہ نہیں کہا. دیکھیں یہاں پر بات ہو رہی ہے اللہ کے وجود پر ایمان لانے کی, قیامت پر ایمان لانے کی, عدل الہی پر ایمان لانے کی. جو ایمان نہیں لائے وہ کون ہے؟ وہ کافر ہے. جو اس کائنات کا خالق کسی اور کو مانے وہ کون ہے؟ وہ مشرک ہے. تو یہاں للمشرکین ہونا چاہیے تھا, للکافرین ہونا چاہیے تھا آیات کی مناسبت سے, لیکن یہ نہیں ہے, للظالمین ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ظالم کا لفظ جو ہے وہ ہر مفہوم کو کور کرتا ہے, مشرک کو بھی, کافر کو بھی, منافق کو بھی, اور عام گنہگار کو بھی. یعنی اگر مومن بھی ہے اور گنہگار ہے تو وہ ظالم ہے, لیکن مومن نہیں. ایک مومن وہ ہے جس کا اس کے بعد کی آیتوں میں آپ دیکھیں گے کہ گنہگار ہے, اس کا گناہ ہے لیکن گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہو رہا ہے.
یا اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے تو توبہ کر رہا ہے، وہ مومن الگ ہے۔ یہاں عمومی طور پر ظالم کا کوئی ناصر نہیں ہے، اور جو عادل ہیں، نیکوکار ہیں، ان کا مددگار ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام یہاں پھر فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ ما لہم من ائمۃ یسموہم باسمائہم، یہ وہ ظالم ہیں کہ جن کا کوئی امام نہیں ہوگا قیامت کے دن، کہ جن کو پکاریں وہ اور ان کو شفاعت کے لیے بلائیں۔ خود قرآن کہہ رہا ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر انسان کو ہم اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ تو اب دیکھیں 4 باتوں کا یہاں ذکر ہو گیا اصول دین میں سے، کتنی یہ دلچسپ آیات ہیں۔ توحید کا ذکر ہو گیا، عدل کا ذکر ہوا، قیامت کا ذکر ہوا، اور یہاں پر اس آیت میں امامت کا ذکر ہو گیا۔ اب رہ گیا رسالت کا ذکر۔ تو اس کے بعد کی آیت آپ دیکھیں، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اے پروردگار ہم نے ایک منادی کو، ایک آواز دینے والے کو سنا کہ وہ آواز دے رہا تھا کہ تم ایمان لے آؤ اپنے رب پر، تو ہم ایمان لے آئے۔ اس سے مراد کون ہے؟ رسول ہیں، نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں آیات الہی میں غور و فکر کرنے کا نتیجہ کیا ہے کہ انسان ذکر کرتا ہے، ذکر جب کرتا ہے تو فکر بھی کرتا ہے، فکر کرتا ہے تو قیامت پر ایمان لاتا ہے، اللہ کے عدل پر ایمان لاتا ہے، امامت پر ایمان لاتا ہے، اور رسالت پر ایمان لاتا ہے۔ اب جب یہ ہوا تو ایک چیز اور یہاں ثابت ہوئی کہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جب ہم سے کسی نے کہا تو ہم ایمان لائے۔ اوپر کی آیات یہ بتا رہی ہیں کہ انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو خود ایمان لاتا ہے، اور یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، کوئی کسی نے پکارا تو ہم ایمان لائے۔ کیا مطلب؟ ان دونوں کو آپ کیسے ملائیں گے؟ اس لیے حدیث میں ہے کہ اللہ کی 2 حجتیں ہیں، حجت باطنی، حجت ظاہری۔ حجت باطنی عقل ہے، ہر انسان اپنی عقل کے ذریعے سے اللہ کو، اللہ کے عدل کو، رسالت کو، امامت کو، قیامت کو، ان 5 اصول دین کو عقل سے سمجھ لیتا ہے، عقل سے پہچان لیتا ہے۔ کوئی مشکل نہیں ہے اس کو سمجھنے میں، عقل ثابت کر دیتی ہے کہ یہ 5 چیزیں حق ہیں۔ یہ حجت باطنی۔ ایک ہے حجت ظاہری۔ حجت ظاہری کون ہے؟ انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، جن کو اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ اب یہ کیوں آئے ہیں؟ سبحان اللہ۔ ان آیات کا خلاصہ شاید اس ایک حدیث میں ہے جو امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انبیاء آتے کیوں ہیں۔ دیکھیں اوپر کی آیتیں بتا رہی ہیں کہ ایک انسان جو ہے وہ عقل سے سمجھ رہا ہے ہر شے کو، اور یہاں کی آیت یہ بتا رہی ہے کہ کسی نے پکارا تو ایمان لائے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ انبیاء کا کیا کام، اللہ نے انبیاء کو کیوں بھیجا؟ نہج البلاغہ میں فرمایا، تو فرمایا کہ انبیاء کے آنے کا مقصد 2 لفظوں میں، ایک جملہ ہے صرف 2 words، 2 لفظ، یثیروا لہم دفائن العقول۔ یثیروا، یہ انبیاء ابھارتے ہیں، لہم، ان کے لیے، دفائن العقول، عقل کے خزانوں کو۔ یعنی انبیاء کے آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کو بالکل زیرو سے بتائیں کہ اللہ ہے، نہیں، ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اللہ ذہن میں، فطرت میں، دماغ میں، عقل میں تمہاری ہے، خالق، مگر وہ ایک دبا ہوا خزانہ ہے، دبا ہوا ہے وہ خزانہ۔ تم ہو سکتا ہے کسی اور کو خدا مان لو، تم ہو سکتا ہے کسی اور کو اللہ مان لو، تم ہو سکتا ہے کسی اور کو خالق مان لو، ہو سکتا ہے تم گمراہ ہو جاؤ، اس دبے ہوئے خزانے کو آ کر نبی ابھار دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ ان پوری آیت کا خلاصہ میرے مولا کا یہ ایک جملہ ہے۔ اب جب اس نے کہا کہ یا اللہ میں ایمان لے آیا، اس نے آواز دی نبی نے تیرے کہ ایمان لے آؤ، میں فوراً ایمان لے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل سے کام لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو نبی کی آواز کا انکار کر دے اس نے عقل سے کام نہیں لیا ہے، اس نے، وہ عقل ہی، صاحب عقل ہی نہیں ہے، دیوانہ ہے، وہ بے عقل ہے وہ شخص کہ جو نبی کی آواز کو ریجیکٹ کر دے۔ اب جب ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا ذنوبنا، لہٰذا یا اللہ
تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا، اور ہمارے کوتاہیوں کو ڈھک دے، ان کی پردہ پوشی کر دے، چھپا دے، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ خیر یہاں پر بھی تفصیلات مفسرین نے بیان کی ہیں، ٹائم تمام ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کا خلاصہ پیش کر رہے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ ذنوبنا سے مراد گناہ کبیرہ ہوں، اور سیئات ذنوب بھی گناہ کو کہتے ہیں، سیئات غلطیوں کو کہتے ہیں، تو ذنوب سے مراد گناہ کبیرہ، سیئات سے مراد گناہ صغیرہ، یعنی تو جب بڑے گناہوں کو معاف کر دے تو چھوٹے گناہوں کو تو چھپا بھی دے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذنوب سے مراد گناہ ہوں اور سیئات سے مراد گناہوں کا اثر ہو، اس کی تاثیر جو انسان کے اوپر ہوتی ہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ۔ اب آپ دیکھیں کیا سیکوینس ہے آیات کا، کہاں پر آ کر بات تمام ہو رہی ہے، یا اللہ ہمیں ابرار کے ساتھ موت دینا، جب ہم اٹھیں اس دنیا سے تو نیکوکار اٹھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی بھر غور و فکر کرتے رہے، زندگی بھر عبادت کرتے رہے، ذکر و فکر کرتے رہے، اور اصول دین کو مانتے رہے، اللہ کو مانتے رہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں خدا نخواستہ ہمارا دم نکلے تو ہم بھٹکے ہوئے ہوں۔ تو یا اللہ ابرار کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے اٹھانا۔ ربنا وآتنا، اب اس کے بعد ایک مومن کی دعا اپنے پیک پر پہنچتی ہے، انتہا پر پہنچتی ہے، پیاری دعائیں ہیں اس میں۔ یا اللہ وآتنا، جو کچھ تو نے ہم کو دیا ہے، جو کچھ تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے، وہ ہمیں عطا کر دے۔ تو یہاں پر یہ بھی سمجھا دیا کہ خبردار وسیلے سے غافل مت ہونا، اس لیے کہ ہم تم سے وعدہ بھی کر رہے ہیں تو رسولوں کے ذریعے کر رہے ہیں، تم مانگ بھی رہے ہو تو رسولوں کے ذریعے سے مانگ رہے ہو۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن پھر تو ہم کو رسوا نہ کرنا، اس لیے کہ تو لا تخلف المیعاد، اپنے وعدے کو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ تو یہ تمام ہوئی آیتیں، تشریحات کے لیے تو ہر آیت کے لیے ایک ایک گھنٹہ بھی کافی نہیں ہے، لیکن ہم خلاصے میں کے طور پر ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص 5 مرتبہ ربنا کہے اور دعا مانگے، اس کی دعا رد نہیں ہوگی، ہر دعا اس کی قبول ہو جائے گی۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ کیسے ہم 5 مرتبہ ربنا کہیں؟ تو فرمایا کہ ان آیتوں کو پڑھو جس میں 5 مرتبہ ربنا آیا ہے، اور پڑھ کر دعا کرو تو تمہاری دعائیں انشاءاللہ قبول ہوں گی۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن میں 5 ربنا آیا ہے، 5 مرتبہ ربنا آیا، پروردگار پروردگار پروردگار۔ تو آپ جب ان کو پڑھیں گے تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے 5 ربنا ہے اس کے اندر۔ تو ان آیتوں کو پڑھنے سے آپ کا انشاءاللہ علم اور معرفت میں بھی اضافہ ہوگا، اور ذکر و فکر کی توفیق اللہ ہم کو عنایت فرمائے، اور پروردگار ان دعاؤں کو جو اس میں کی گئی ہیں وہ ہمارے لیے قبول فرمائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔